محبت کرنے ہیں مدینے نال پیار کرنے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ اللہ مدینے دی محبت ساڈے دلاں وچ پیدا کر دے تے یا اللہ یہ بیماریاں نوں ازمائشاں نوں بخار نوں اللہ اتھوں لے جا اللہ اتھوں بیماریاں لے گیا اللہ نے مدینے نوں بیماریاں کو پاک کر دیا نہایت بابرکت شہر ہے مدینہ جے مکہ بابرکت ہے اوتھے میرے نبی پیدا ہوئے اوتھے میرے نبی نے بکریاں چرائیاں اوتھے میرے نبی جوان ہوئے اوتھے میرے نبی نے اللہ نے وحی بھیجی اوتھے میرے نبی نے تبلیغ کا آغاز کیا اوتھے رب دا گھر بیت اللہ شریف مسجد حرام ہے جدے وچ ایک نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب ہے وہی بھی بڑی شان پر مدینہ منورہ اللہ امام الانبیاء جناب محمد سب محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میرے نبی کا نام آوے محبت کے نال اخلاص کے نال پیار کے نال ساری زبان کو درود شریف نکلنا چاہیے اور افضل درود ابراہیم ہے لیکن مختصر درود شریف کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے درود شریف پڑھنا چاہیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مدینہ منورہ آئے تے میرے نبی نے اللہ کو دعا کی تھی اللہم ان ابراہیم خلیلک و نبیک یا اللہ بے شک ابراہیم تیرا نبی بھی سی تیرا خلیل بھی سی وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَىٰ لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ اے میرے اللہ تو مکے نوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا دی وجہ نال زبان دی وجہ نال حرم بنا دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا مکے نوں حرم کر دے تو حرم کر دے گا نہ مکے میں شکار کر سکتے ہیں نہ مکے کے اندر کوئی درخت کر سکتا ہے نہ کوئی ٹہنی کر سکتا ہے تو ابراہیم کے لیے دیا دعا قبول کر کے حرم بنا دیتا میرے اللہ میں بھی تیرا نبی ہوں اللہم انا عبدک و نبیک اے اللہ میں بھی تیرا نبی ہوں میں بھی تیرا ہی بندہ اللہ میں بھی تیرا ہی نبی ہوں میں بھی تیرا ہی بندہ مولا کریمان میری دعا ہے انی محرم مدینہ یا اللہ میری دعا ہے تو مدینے نو بھی حرم بنا دے تے ایسا ہمارے رب نے جویں مکے نو حرم بنایا مدینے نو بھی حرم بنا دے کوئی قتل و غارت نہیں کوئی شکار نہیں کوئی درخت نہیں کر سکتے مدینہ بھی مکہ بھی اللہ المدینہ تو حرم مدینہ حرم ہے عزت والا ہے عظمت والا ہے شان والا ہے میرے اللہ نے شان دی میرے ابراہیم خلیل اللہ کی وجہ مکے دی حرمت تے اللہ کے رسول دی وجہ مدینے دی حرمت سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک اور حدیث پاک مدینہ منورہ دے المدینہ تو کیرون شاید کسی حدیث پاک میں کاٹی سنی ہوئے المدینہ تو کیرون مدینہ پٹھی ہے پٹھی نہیں تھی جنہیں کوئی شاید گرم کرتے آگری پٹھی المدینہ تو کیرون مدینہ آگری پٹھی ہے جنہیں پٹھی کے اندر کوئی
کوئی سر رہی ہے ان سار کے سر کر دیتی ہے کوئی محل بچے تو اتار دیتی ہے پٹھی سار دیتی ہے لوہے دے اندر بھی جڑی تو شہ لگی ہوئے سار دیتی ہے لوہے کو اس طرح سر کر دیتی ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں المدینہ تکیرم اور دنیا والے سنو مدینہ بھی پٹھی ہے جیڑے دل دے وچ شرک ہوئے بدعت ہوئے جیڑے دل دے وچ کفر ہوئے نفاق ہوئے ان میں مدینہ پٹھی ہے ان سال کے پار کر دیتی ہے ایتھے ہوئی رہ سکتا ہے جیڑے سینے میں جناب دی توحید ہوئے تو محمد کی سنت ہوئے بڑی دو نمبری کرنا لے گئے کہ کر دیں پر کنی دیر کر دیں آخر پٹھی ہے پار کر دیں اللہ وہ مدینے رہ نہیں سکتا جب تک انہیں دل میں رب دی توحید نہ ہوئے وہ محمد کی سنت نہ مدینہ پٹھی ہے اللہ اور ایک اور حدیث پاک ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے ان الایمان لبارد الى المدینہ کما بارد الحیہ الى جوہرها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن اے مکہ مدینہ حرم ہے اے مدینہ حرم ہے مرکز اسلام کا مرکز ہے فرمایا جنہیں سب ہے وہ پاج کے کھوٹے چ بڑھ جاتا جدو کوئی مسئلہ بڑھتا ہے پاج کے اپنے کھوٹے چ بڑھ جاتا ہے اسی طرح اسلام ایک وقت آئے گا اسلام سکڑتا مکے مدینے آ جائے گا کہ قیامت تک اسلام کا مرکز رہے گا مکہ بھی مرکز رہے گا مدینہ بھی مرکز رہے گا سبحان اللہ ساری دنیا سے کفر آ سکتا ہے لیکن مکے مدینے نہیں آ سکتا زور کو لا تیرے نال پوری تمام مکے مدینے کے اندر قیامت تک واسطے اسلام کا مرکز رہے گا آج بھی اسلام کا مرکز ہے کل بھی اسلام کا مرکز اللہ اور فرمایا مدینے دی سکونت مدینے دی رہائش اللہ تعالیٰ سانو سارے مدینے رہتے کیا بات ہے مدینے دی رہائش سکونت دی رہائش من صبر علی اوائها واشد بها كنت له شهيدا وشافعا یوم القیامہ طبرانی کی روایت امام الانبیاء نے فرمایا کہ مدینے رہندے تے رہ کے مدینے تکلیفاں سہندا ہے برداشت کرتا ہے اودے تے صبر کرتا ہے کل قیامت والے دن میں اللہ کے دربار اودا گواہ بھی ہوں گا تو اودا سفارشی بھی ہوں گا کدے بھی مکے مدینے کے رہن والے کی برائی نہیں بیان کرنی یاد رکھیں مکے رہن والے مدینے رہن والے اتوں کی جو مرضی تکلیف ہے ان برداشت کرنا ہے وہ دیتے صبر کرنا ہے انہوں برا بلا نہیں آنا کیوں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جیڑا مکے مدینے دیا تکلیفاں تے صبر کرے گا میں قیامت والے دن وہ گواہ بھی بنا گا تے وہ حق میں سفارش بھی کرا گا اس واسطے میرے دوستوں کدے بھی انہوں کی برائی بیان نہیں کرنی انہوں کی تنقید انہوں کی عیب نہیں کرنی انہوں کا معاملہ اللہ کے نال ہے اتوں کی رہائش کی دعا کرنی ہے اللہ اس کی رہائش
اللہ اللہ تیرے عہد اللہ مرزقنا شفاعتہ اللہ مرزقنا شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تعلمنا منها اللہ صلی اللہ نبی کی سفارش نصیب فرما کہ یا اللہ صلی اللہ نبی کی سفارش کو معلوم نہ کرنا اللہ فرمایا سب سے پہلے حدیث پاک کے اندر میں پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں سب سے پہلے میں اٹھا گا میری قبر پھٹے گی میں نکلا گا میرے تو بعد ابو بکر صدیق آئے گا اس کے بعد میں فاروق آئے گا روزہ رسول جو نکلا رال کے نا سب کو پہلے بقیع الغرقد جنت البقیع قبرستان والے جاؤں گے کہ جنت البقیع کے اندر جتنے بھی ایمان والے ہیں انہوں نال لوان گے کہ انہوں نے حق میں سفارش کرا گا کہ میری سفارش میرا اللہ قبول فرمائے گا تے اے جڑا جنت البقیع مدینے دا قبرستان ہے اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں اس قبرستان وچوں 70,000 افراد نے میری امت دے جنہاں نوں اللہ بغیر حساب دے جنت عطا کرے گا 70,000 صرف جنت البقیع کے اندر جڑے سوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان مدینے دی رہائش بڑی اچھی ہے مدینے موت آ جائے یہ بھی بڑی اچھی ہے جدو کنداں دسن مدینے دیا کئیاں ساریاں ٹھر دیا سینے دیا دلوں حسد تے بغض تے کینے دیا اور مدینے چ بڑا سکون ہے مکے والے نے آپ نے بڑا تنگ کیا تے مدینے آ کے اللہ نے بڑا سکون دیا مدینے نال بڑا اللہ سواری کو تیز کر دے کہنے لگے مدینہ نظر آ گیا مدینے دی کندا مدینے دے در و دیوار نظر آ گیا سواری تیز کر دے اللہ اور ارشاد فرمایا سب تو پہلے میرے نبی جنت البقیع میں جان گے پھر انہاں واسطے میرے نبی سفارش کریں گے اس کے بعد میرے نبی باقی مدینے دے رہنے والے پھر میرے نبی مکے دے بعد مکے والے کا انتظار کریں گے پھر جب مکے والے آ جائیں گے تو انہوں نے حق کی سفارش کریں گے پھر طائف والے انتظار کریں گے جب طائف والے بھی آ گئے مدینے والے بھی آ گئے مکے والے بھی آ گئے کہ اللہ نے نبی سارے لے کے میدان حشر میں جان گے اللہ تے فرمایا من احدث فیہا حدثا او آبا
جڑا اللہ کے نبی تو ثابت نہیں، ایسے ہی حدیث ہے جڑا اللہ کے رسول تو ثابت نہیں، کوئی نواں کام دین بنا کے پیش کر جائے۔ مدینے میں حادثہ ہوتے امام الانبیاء نے فرمایا علیہ لعنت اللہ والملائکۃ اجمعین، وہ دے اللہ کی بھی لعنت ہے تو دے سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ سانو محفوظ کرے۔ وہ دین ہے جڑا اللہ تعالی دے نبی دا جڑیاں معاشرے وچ نویاں نویاں رسماں سے بدعتاں تے دین وچ بدعتاں یہ بہت نقصان دے اس بندے دے حق سفارش نہیں ہوئے گی اور وہ بندہ میرے نبی دے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکے۔ جنہیں کسی بدعتی نوں ٹھکانہ دیتا وہ دی عزت کیتی، انہوں جگہ دیتی، وہ دی تقریم کیتی، یا کسی نے کوئی بدعت ایجاد یاد رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے سونے نبی کی دعا کر دے، صحابہ کی دعا کر دے، مدینے دے متعلق تے جدوں مدینے دا نواں پھل پکدا نا، کھجوراں یا کوئی اور بھی کئی پھل ہے لیکن زیادہ باغات کھجور ہے۔ جدوں کھجوراں پکدیاں سیزن آندا تے صحابہ ہر ایک اللہ کی توفیق نال کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی واسطے تحفہ لے آئے۔ اے جی میرے پاک دیا کھجوراں ماشاءاللہ پک گئیاں نے، تیار ہو گئیاں نے، یہ تہاڈے واسطے تحفہ ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کو تحفہ پیش کر دے، آپ صدقہ نہیں سمجھ سے تحفہ قبول کر دے۔ تحفہ قبول کرنا سنت ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ میرے دے میری آل دے حرام ہے، صدقہ نہیں جائے، نہ زکات نہ صدقہ، محمد دے آل محمد دے حرام ہے، البتہ ہدیہ دے تحفہ یہ جائز ہے، آپ قبول کر دیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نمیاں کھجوراں ہوندیاں، کئی پکیاں ہوندیاں، کئی تل ہوندیاں، سیزن آندا اللہ کے نبی نے گھر تحفہ بھیج دے، اللہ کے نبی نوں تحفہ پیش کر دے، ہدیہ پیش کر دے، گفٹ دے دے میرے نبی نوں تے اللہ دے پاک نبی انہاں کھجوراں نوں بسم اللہ پڑھ کے کھاندے تے نال دعا کردے، مولا کریم اللہ مبارک لنا فی ثمرنا و ثمرنا و مدینتنا، مولا کریم ساڈے مدینے دی بھی برکت پا دے، ساڈے شہر دی برکت پا دے، ساڈے پھلاں دی برکت پا دے تے ساڈی کھجوراں دی بھی برکت پا دے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، مدینے کرے کھجور بھی ختم ہو گئی، یہ بھی کھجور ہے مدینے میں، پوری دنیا کے مسلمان مدینے کھجور لے کے جاتے ہیں لیکن مدینے جو کرے کھجور ختم نہیں ہوتے۔ اور ایک حدیث پاک آپ نے فرمایا اللہ اکبر من تصدق بسبع ثمرات العجوہ لم یضرہ فی ذلک اليوم صوم ولا صحت، جڑا مدینہ منورہ دی عجوہ کھجور مدینے اور بعد نے کہا بھی عجوہ کا معنی ہے کہ خالص مدینے دی ہوئی تے بعد میں کہا کہ عجوہ جڑی ہے یہ خاص مدینے دی کھجور ہے، یہ درخت کاٹنے بہت زیادہ درخت نہیں، یہ درخت کاٹنے ہے بڑے بڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہیں مدینے دیا 7 کھجوراں عجوہ صبح دے ٹائم استعمال کر لیا، شام تک نہ وہ جادو کا اثر ہوئے گا تے نہ وہ زہر کا اثر ہوئے گا۔ اے کر کے ہوئے مدینے کی کھجور عجوہ 7 کھجوراں جڑا استعمال کر لے، شام تک نہ وہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے تے نہ وہ زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ اس واسطے میرے دوستو
مدینے کی سکونت، مدینے کی رہائش تے مدینے کے رہنا، مدینے کے نمازاں پڑھنیاں، مدینے کے پھل کھانے، مدینے کی کھجوراں کھانیاں، مدینے کی موت منگنی بہت بڑی خوش نصیبی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہ اپنی زندگی ایک دعا بڑی مانگتے تھے، بڑی دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد نبیک۔ مولا کریم موت دیوی تے شہادت دیوی تے جدوں موت آوے تیرے نبی دے شہر مدینے وچ آوے۔ یہ بڑی دعا مانگتے ہیں، قدرتی بات ہے۔ مسجد نبی 27 ذی الحج میں نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز۔ مسجد نبوی خودوں کے حکمران خود خطبہ دیتے ہیں، خود نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، بڑی سازش کے نال یہ ادو تو سازشاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ سازشاں کو محفوظ کروا۔ مسلمانوں کا سب کو بڑا نقصان پروپیگنڈے تے سازشاں کی بہت خطرناک چیزاں کی انہاں سازشاں دے نال حضرت عمر فاروق کو بدنام کی، بدنام کر کے تے بندے تیار کیتے، پروپیگنڈا کر کے بندے تیار کیتے، اس بندے کو سپورٹ کی ابو لولو مجوسی فیروزی ان تیار کر کے تے وہ بھی پہلی صف سے خنجر رکھ کے کھول پہلی صف سے نماز پڑھ گیا۔ جدوں نے دیکھا ادو اتنی سیکورٹی نہیں سی، نہ کوئی دھماکیاں کا ڈر سی، نہ کوئی ایڈا چکر سی، کوئی ایک کا نام ساتھی ہونا، نماز دی حالت کوئی سیکورٹی نہیں سی۔ اس ظالم نے جدوں دیکھا حضرت عمر فاروق کی نماز ایک رکعت پڑھائی ہے، ایک رہتی ہے، انہیں تیز دھار کئی دن مہینے کو خنجر جڑا تیار نہیں ہے وہ خنجر ماریا، انہیں ساری آنتری کٹ دی۔ حضرت عمر فاروق مسلح سے گئے، دوسری رکعت نہیں پڑھا سکے، دوسری رکعت حضرت عبدالرحمن نے پڑھائی۔ اللہ شہید ہوں تو پہلے حضرت عمر فاروق پوچھنے میں قتل کرنے والا کون ہے، کیونکہ باوجود ایسے کہ وہ نس گیا، لیکن صحابہ کی صفائیاں میں دھوپ چل کندھے کے نال کندھا گٹے کے نال گٹا وہ نس نہیں سکیا۔ صحابہ نے زخمی ہونے باوجود ان کو گرفتار کر لیا۔ انہیں جب دیکھا بھی میں نے پھڑیا گیا کہ سازش ساری ہو جائے گی، میں بھیجن والے کون تے سارا پروپیگنڈا کرنے والے کون، انہیں اپنے آپ نے خنجر ماریا تے اپنی گردن سارا کٹ خود اپنے آپ نے خود خوشی کا ابو لولو مجوسی فیروزی خدا آج بھی وہ قبر ایران کے اندر موجود اور کئی سارے زیارت بھی کرتے ہیں، وہ قبر کے لیے انہوں نے نام لکھا۔ اس ظالم نے اس عظیم اسلام کے ثبوت عمر بن خطاب کو شہید کی۔ تو میں عرض کا میں ایسا پوچھا کون ہوں، میں کہیں کافر ابو لولو مجوسی منافق۔ کہنے لگے چلو شکر ہے میں نے کسی آپ نے نہیں ماریا، میں نے کافر نہیں مارے۔ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ مدینہ منورہ اللہ نے موت دی ہے تے حالے خواب باقی سن، لیکن زخمہ دینا چور سن، چند خواب باقی فوراً اپنے بیٹے نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کھول کر لیا، کیا بیٹا
مدینے وچ ایک مسجد نبی سی تے مسجد نبی دے نال دو حجرے سن. اج بھی مسجداں دے نال حجرہ بناਉਣ دا رواج ہے. یہ اصل مسجد نبی دے مسجد دے نال دو حجرے سن. انہاں دو حجرے ایک وچ حضرت سودا آپ کی بیوی تے دوسرے حجرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رہندے ہیں. پھر جویں جویں بیویاں آندیاں گئیاں اوویں انہاں دے حجرے بنتے گئے, چھوٹے چھوٹے کمرے بنتے گئے. لیکن آپ کی جڑی زندگی کے آخری دن گزرے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے گزرے مسجد نبی کے نال کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نے کہا جا بیٹا جلدی جا. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دس کہ مسجد نبی کے اندر ایک مسئلہ بن گیا, حملہ ہو گیا. کہ میرے ابو بہت زخمی میں پتہ نہیں زندگی کے سانس اڑ کے نام اڑ. کہ میرے ابا جان سلام بھی کہنے سن کہ خلیفہ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد کی خدمت کے اندر ایک پیر کے درخواست بھی کرنے سن. درخواست ایسی کہ اللہ نے اللہ کو دعا ہوگی عمر بن خطاب نے مولا کریم من موتنی تے شہادت دینی تے نبی دے شہر مدینے دے دینی تے حضرت عمر دی دو میں دعا قبول ہو گئی. میرے ابو جی نے اپنے دو میں دعا قبول کر لیا. ایک دعا کو کہتے ہیں ایک اور میری درخواست ہے کہ میرے روزہ رسول میں دفن کی جگہ مل جائے. میری زندگی بھی محمد کے نال گزری ہے کہ میری موت میں دفن بھی محمد کے نال کی جائے. اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سنیا, بڑا افسوس ہویا, بڑا غم ہویا کہ امیر المومنین میں کسی نے شہید کر ایڈے ظالم لوگ تے فوراً افسوس بھی کیتا. تے نال انہاں دے بیٹے نوں کہندے نے جو بیٹا میری طرف اجازت ہے, یہ جڑی میرے حجرے وچ جگہ ہے یہ جگہ میں اپنے لیے رکھی سی اور آج میں قرآن کی آیتیں یاد آ رہی ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جڑے اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں, جڑے اللہ کا پیار کرنے والے ہیں, جڑے اولیاء اللہ ہیں, وہ اپنی جان نال تجھے ترجیح دیتے ہیں. یہ جگہ میں میرے جگہ میرے خیمے میں یہ میرے حجرے میں جگہ کہ میرے نہیں سی پر میں عمر کو چادر نہیں ہاں. وہ زندگی بھی اللہ کے نبی کے نال گزری ہے تے میرے ابا بکر صدیق کے نال گزری ہے تاکہ دن میں یار کے حجرے سے دفن ہو جائے. جاؤ جا کے دفن کر میری خیر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع دفن ہے. حضرت عمر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر ابو بکر صدیق جتھے اللہ کے نبی کے قدم ختم ہوندے اگوں ابو بکر صدیق آپ کے قدماں وچ دفن نے. جتھے ابو بکر صدیق دے قدم ختم ہوندے انہاں دے قدماں فاروق دفن. کتاباں چاہیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ نال فاروق آل ادھر حضرت نبی نے ادھر ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق, لیکن ترتیب نہیں ہے. ترتیب انہوں نے دفن ہوئی ہے. اللہ کے رسول تھوڑا جا آگے نے, اس تو تھوڑا جا تھلے ابو بکر صدیق نے, اس تو تھوڑا جا تھلے عمر بن خطاب. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک. کسی مفرد نہ جان
مدینے کی موت دے دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی مدینے کی موت کیا کرو اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدینے شہر سے اور یہ بھی سوال ہے سورۃ توبہ کی اس آیت میں تسی آیت سنی ہو گئی میں پیش کرتا لَمَجِّدُ الْمُخْلِصَانَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ مسجد نبی میں بحث کرنا ایک صحابی کہتا ہے اے قرآن میں آیا ہے لا مسجد سیسا تقوی پہلی مسجد کی بنیاد تقوی طاعت ہے وہ کہنے لگا مسجد نبوی ہے دوسرا صحابی کہنے لگا یہ آیت مسجد قباء سے متعلق ہے کیونکہ دنیا اسلام میں اور مدینہ منورہ میں سب تو پہلی مسجد قباء اللہ کے نبی ہوتے آئے کچھ دن قیام کیا وہ تھی آپ نے بنیاد رکھی اس مسجد قباء میں مسجد قباء اسلام کا مینار اسلام کا نور اسلام کی روشنی مسجد قباء ہے دو صحابیاں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے وہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی مسجد نبوی ہے مسجد قباء کی بنیاد بھی اللہ کے نبی نے رکھی مسجد نبوی کی بنیاد بھی اللہ کے نبی نے رکھی اللہ کے رسول کو آگے اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے مسجد اسی سال پہلی مسجد کی بنیاد تقوی ہے ایک کہتے ہیں مسجد قباء ہے میں کہنا مسجد نبوی ہے کیونکہ مسجد نبی کسی آپ کے وقت چک کے لے آتے کہ یہ بنیاد رکھی مسجد قباء کی بنیاد رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَجْدُ الْمُسِّسَاتِ التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ میرے مراد مسجد قباء بھی ہے مسجد نبوی بھی ہے کیونکہ دونوں کی بنیاد تقوی سے ہے دونوں کی بنیاد بھی میں رہی ہے دونوں مسجد بنیاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تبوک کے سفر سے گئے جنگ تبوک صحابہ نام واپس آ رہے اللہ تعالیٰ نے کامیابی بخشی کہ تبوک تو واپس جب تبوک تو واپس آ رہے راج مٹی کٹا کر دو باہر یہ بڑی بس صحابہ نے آپ نے دیکھا جڑے غزوے جو کچھ شریف سن وہی مٹی اٹھے دے کپڑا کے کر انہوں نے اپنے منہ آگے کپڑا کر لیا ہاتھوں سے کپڑا کر لیا کیونکہ گردوں دماغ کو مٹی بڑی راج حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کپڑا نہیں رکھا اوے مٹی پہنی نہیں ہے اوے مٹی پہنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک تو واپسی تے یہ جو مٹی پئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے والذی نفس محمد بیدی اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس قبضہ میں محمد دی جان ہے اللہ دے نبی فرمان لگے میں رب دا رسول ہو کے کہنا وا ایک بڑی غبار گردو غبار جڑی مدینے دی مٹی ہے جن میں مٹی لگ گئی اللہ ان جہنم کو بھی بری کر دے بیماری کو بھی پاک کر دے ہر میں تسی اپنے مٹی تو بچ دے کہ میں وہی مٹی آ رہی
مدینہ کی مدینہ تو رسول جدوں کملا دسل مدینے دیا کئی ساریاں کھڑیاں سینے دیا دلوں حسرت بغض کینے دیا بابا رگڑ مجایا ہندیاں نے ہر پاپی دل دیا دو کے آج خوب صفائیاں ہندیاں نے میرے پاپ بھی نے بھی فرما دیتا جنہیں میری مجد نبی دے اندر 40 نمازاں تکبیر اولا دے نال پڑھ لیا یعنی کہ تکبیر اولا دا میں جب امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ ہے جنہیں 40 نمازاں تکبیر اولا دے نال میری مجد نبی جو پڑھیاں اللہ انہوں نفاق کو بھی پاک کر دے دے اللہ انہوں جہنم کو بھی بری کر دے لوگ کہتے ہیں مدینے تو نہیں مانتے وہ کمرے آئے سادہ ایمان رب دا قرآن ہے محمد کا فرمان ہے جب محمد کے فرمان کے اندر مدینے دی شان ہے تو پھر کون نہیں مانتی کون نہیں مانتی ایسے واسطے میں نے عرض کی رائنا کی دسام کی مدینہ مدینہ میں کیا کی دساں شان مدینہ پیاریا کی دساں شان مدینہ پیاریا گھر کر روشن مدینہ میں اور ہر زبان تو دیکھتے پھل تو ہی کوئی تعویذ لکھنا نہ جیڑا تعویذ لکھنا نہ مل جائے بغیر کچھ پرتیب سے سدھا جائے تو کتوں نہ خدا بنایا بھائی تیرے تعویذہ نال شفا ملتی ہے شفا سے اللہ ہے ہاں سنت تو علاج ثابت ہے علاج کرو سنت تو دم ثابت ہے دم کرو اے تعویذہ نہ کاروبار کی ہو جائے جن کے متعلق پتہ لگ گیا نا انہیں طویل لکھا یا لکھتا ہے یا جنہیں طویل گلے چ لٹکایا ہوئے فوراً پھڑ کے گئے مکے مدینے کے اندر نہ شرک ہو سکتا ہے نہ بدعت ہو سکتا ہے اللہ میرے نبی کی دعا اللہ تعالی قربان جاؤں امام الانبیاء کی شان افضل مدینہ منورہ کے اندر میں اس واسطے کر کے عرض کیتا ہے نا ہر زبان تو دیکھتے پھل توحید دے ہر ایک شرک تو پاک سینہ دے ہر ایک شرک تو پاک سینہ دے کی رسام کی مدینہ میں گیا اور ہر گھر کھچ کھچ جاتے میں دعوتاں ہر گھر کھچ کھچ جاتے میں دعوتاں میں جگوں رمضان مہینہ میں جگوں رمضان مہینہ شریف کا ہر عمرہ بیت اللہ شریف کی زیارت مدینہ منورہ کی زیارت روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے اور وہی پڑھنے اور گونج دی آمین نال آمین دے گونج دی آمین نال
جلوس کیسا پیش آئے کوئی بات نہیں. اور جو کچھ بھی ہے بادشاہ ہے امارت ہے خلافت ہے جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اسے جرائم کی کمی ہے چوریاں کی کمی ہے ڈاکیاں کی کمی ہے قتل و غارت کی کمی ہے بدکاری کی کمی ہے. کہ اللہ کا شکر ہے تسی اپنا بیگ سڑکتے بھی نہ کریو مجال ہے کہ تم کھول کے دیکھتے مجال ہے کوئی نہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص نے ایک بچی قتل کیتا پتھر ماریا تے اودے کول سونے دا زیور سی اونے کھولیا تے کھو کے تے بچی مچھر حالے اس بچی دے ساتھ باقی سن. اللہ کے رسول نے پوچھا کوئی پہچان ہے؟ کہنے لگے جی پہچان ہے فلانا یہودی وہ میرے کئی دنوں کے پیچھے پیار تھی انہیں میرے قتل کیتا ہے انہیں میرا سونا کھویا. صحابہ نے اس سے میرے نبی نے سارے کام کیے صحابہ کو بھیجا جاؤ لے کے اور پڑھ کے اس ظالم کو پڑھ کے لے آتا بڑی سوال شانیاں فرمایا تم پتھرا دے درمیان میں سر اوے کچل دیو جنہیں نے بچی دا سر پوچھے اس سے ٹائم سے نازل کی اللہ ایویں آجو ایک مہینے کے اندر وہ دی تحقیق کر کے مجرم پھڑ کے وہ دی سزا دی جائے. پچھلے دن ایک سعودی کو کوئی چیز پھڑی گئی یا لڑائی جھگڑا ہونے کی جاتی تھی وہ قتل ہو گیا. انہوں نے اس سے جمایا کہ سعودی اس سے جب مہینے کی تحقیق کی تھی تحقیق کر کے وہ نے بادشاہ کے سامنے سے قلم کر میرے دی دوستو سنن دی کمی ہے اللہ دی حدود نہ بھولے تے رب نے انہوں مالا مال کر چھڈیا رب نے انہوں سونا بھی دے چھڈیا رب نے انہوں تیل بھی دے. تو میں عرض کر رہا تھا ان کو منجدی آمین نال آمین دے سنت کا عاشق مدینہ میں کی جسام کی مدینہ میں اور قبلنا بولنا موسیقیاں نام آدمنا فتح سینہ بیا کی جسام کی مدینہ میں اور کوئی پڑھتے نے درود رسول تھے وہ بھی پڑھتے نے درود رسول تھے پر جو حدیثاں وچ خزینہ ویکھیا جو حدیثاں وچ خزینہ ویکھیا. اس واسطے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مدینہ منورہ کا تذکرہ کر دیا کہتے ہیں جدوں فارغ ہو جا میں حج کر کے کر لوا طواف میں جی بھر کے باویں پیدل جا تیرے پیغمبر کے شہر جان جی کرتا اور جن مسجد تیرے پیغمبر دی جن مسجد تیرے پیغمبر دی وہ دی سکی طاقت انبر دی جسے ایک نمازوں کئی مل سن وہ دیسی سے جگان جی کرتا. ایک مسجد نبوی ہے کہ میرے نبی کا منبر ہے منبر رسول ہے اور منبر رسول کے نال ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے نبی فرماتے ہیں میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جتنا بھی مسجد نبوی کا حصہ ہے یہ جنت کا بغیچہ ہے. اللہ اس کی نماز پڑھنے کی توفیق بخشے. یہ جنت کا بغیچہ ہے یہ مسجد نبوی کی شان سے اور پھر میرے پاک نبی نے مدینہ منورہ کی شان سے اندر فرمایا نبی
لیکن مکے مدینے دو چیزیں نہیں آ سکتی. حدیث سن لو میرے نبی نے فرمایا لا یدخل الدجال والطاعون مدینے وچ قیامت تک واسطے نہ دجال داخل ہو سکتے تے نہ طاعون کی بیماری آ سکتی. قیامت تک دجال کی جگہ دے جائے. اللہ دجال نے کتنے کو محفوظ فرمایا. وہ تو خدا بڑا وہ دی جنت ہوئے گی وہ دی دوزخ ہوئے گی جڑا انہیں نہیں منے گا پھڑ کے پھٹیاں دے سکتی جائے گی. ہر جگہ جائے گا. بڑی بڑی ازمائش ہے. ایک مومن نو ملے گا کئی ایمان والے پاس جائے انہوں کہہ گا ہون دس بارش برساواں وہ سے کا بارش برس پے. وہ کہنے لگا کہ میں روکا وہ دجال روکے گا بارش برس. بڑے بڑے لوگ بیچارے ماری خالی ہو جائے. ایک مومن کو پوچھے گا کہ میں نے ماننا ہے. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا نہیں مانتا. انہوں نے کہا 10 بدل لے آؤں 10 میں پاگل ہو کے لے آؤں 10 میں تیری مٹھی کی جیڑی شاید سونا بناؤں. وہ کہہ رہے جو مرضی بنا میں تیرے نہیں مانتا. تو کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہنے لگا تو کانا دجال کافر. کہنے لگا تو کتوں بیٹھا ہے ساری دنیا نے میرے پیچھے لگی. انہوں نے کہا تیرے متھے پہ مینوں نظر آ رہا ہے کاف الف کاف تیرے کافر تیرے متھے پہ ہے. ایمان کی دولت نال توحید کی دولت نال مومن پہچان لے کے دجال ہے. بڑی دنیا کے پیچھے لگے. فرمایا دجال ہر جگہ جا سکتا ہے. نہ مکے جا سکتا ہے نہ مدینے جا سکتا ہے. یہ مدینے کی شان ہے. اللہ رب العالمین مدینے کی رہائش نصیب فرمائے. مدینے کی